سب سے پہلے میں حدیث کرتاس پہ بات کروں گا. لکھ کے دے دیتے حضرت عمر جو ان کو نہ روکتے اور وہ قلم اور دوات آ جاتا تو یہ امت میں اختلاف ہی نہ پڑتا. حضرت علی کو خلافت لکھ کے دے دی جاتی. صحیح بخاری لے کے آئیے. نہیں ادھر ہی سے لے. بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہوئی. مصیبت بولا حضرت. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو مصیبت بولا ہے؟ یہ حدیث کے پہلے لفظ ہیں. اوپر قال عمر ان النبی غلب الوجع. اوے رسول اللہ کو سخت تکلیف ہے. وعندنا کتاب اللہ فحسبنا. اوے ہمارے لیے قرآن موجود ہے کافی ہے ہمارے لیے. حضور کو تنگ نہ کرو. مصیبت پہ قیاس کیا ہے آپ نے حضور کی صحت کو لے. جی صحت بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے لیکن حضور نے اس کے بعد اجازت دی کہ اب آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. ناراضگی ظاہر کی. وہ کیا تھا؟ یہ کوئی گاؤں کے ملک اور چودھری کی محفل نہیں تھی. یہ کوئی مجلس سے مشاورت نہیں تھی. یہ خدا کے رسول کا دربار ہے. یعنی آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نبوت اور رسالت چھوڑ کے چلے گئے. شہاب زہری کا جو نام کیریکٹر ہے اس کی وجہ سے یہ حدیث فارغ. یہ روایت ہی ختم ہو گئی. یہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کی اور پھر جب 6 مہینے بعد سیدنا صدیق اکبر کو بلایا اور حضرت علی نے گلہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر روئے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ لے لیں خلافت. اور بھائی جان جب مولا مرتضیٰ نے کر لی آپ تو 1400 سال کے بعد آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ کیوں لیٹ ہوا. جن کا حق ہے وہ جو بھی ان کا کوئی معاملہ ہے آپ کون ہے اس میں بولنے والے؟ کیا کر رہے تھے کون؟ مولا علی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تو ان لوگوں کی تعویل ہے نا. ہمارے نزدیک تو تقیہ حرام ہے. اگر یوں تقیے کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں کیوں کرتے؟ آل البیت تقیہ نہیں کرتے ہیں. آل البیت شیر خدا ہے بھائی. واہ. وہ شیر جو ہوتے ہیں وہ چھپ چھپ کے نہیں ہوتے ہیں. وہ شیر دھاڑ کے حملہ کرتے ہیں. واہ واہ. مولا علی شیر خدا ہے. شیر خدا نے کوئی تقیہ نہیں کیا. انہوں نے دل و جان سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا. سیدنا صدیق اکبر کے لیے خلیفہ بلا فصل کہنا درست ہوگا؟ ہمارے نزدیک یہ جو خلافت کا مسئلہ ہے یہ ارکان دین میں سے کوئی رکن اسلام نہیں ہے. چونکہ اجماع صحابہ یہ بھی دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے لہذا اب اس کو تسلیم کرنا ہمارے لیے لازم. اس کو ہم سیاسی ایشو بولیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر نے ڈائریکٹ مولا علی کو کیوں نہیں نومینیٹ کیا؟ نیکسٹ. حضرت یہ بدبخت مروان بن حکم کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے اسے مدینہ شریف میں لایا کون؟ خاتون جنت سلام اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضرت وہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آئیں اور سیدنا ابوبکر صدیق سے فدق کا مطالبہ کیا. وہ دے دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو اپنا ملکیت میں لے لیا؟ بیچ میں جو نا ٹویسٹ ڈالا گیا بات کو چکے. حالانکہ جتنی بھی روایتوں کے اندر یہ ہے وہاں تمریز کے جملے موجود ہیں. وہاں یقینی قطعی بات یعنی کہا گیا. کس نے کہا؟ لہٰذا اس قسم کی بوگس روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پورا ڈرامہ سٹیج کیا گیا. بی بی پاک کا حق مار دیا گیا. یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بی بی پاک مطمئن ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی. ٹھیک ہے مطمئن ہو گئی. جی بالکل مطمئن. اس کے بعد انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر. کلام نہ کرنا یہ ناراضگی بھی تو ہوتی ہے. کٹ کر. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. میں ہوں نادر علی. مناظروں کے بادشاہ ہیں یہ اور عادت کے ہیں درویشی. زہ نصیب پوڈ کاسٹ میں آ گئے مفتی حنیف قریشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. لگ بہت پیارے رہے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ آپ کی نظر کا حسن ہے. نہیں ہے ماشاءاللہ. حضرت ڈریسنگ سینس ہونا نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے ماشاءاللہ. آپ نے کنٹراسٹ بلیک اینڈ وائٹ ماشاءاللہ بہت آپ پہ سوٹ کر رہا ہے. اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کراچی میں. اور کبھی کبھی آپ آتے ہیں. آپ کا ظاہر تعلق پنڈی سے ہے تو کراچی آپ کا زیادہ تر رمضان نشریات میں اور رمضان کے ظاہر ہے یہاں پہ آپ بہت ساری چینلز پہ کمٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ تبھی آتے ہیں ورنہ کراچی کم آتے ہیں. آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن ظاہر ہے آئے ایک آدھ پروگرام کیا رات کو آئے سویرے واپس چلے گئے اسی طرح سے ہوتے ہیں. جیسے میں نے بولا ہے مناظروں کے بادشاہ اور ایک تعریف کی ہے
माशाल्लाह से हमने आपको बचपन से देखा है, मुनाजरों में आप जो है ना 2 और 2 5 साबित कर सकते हैं। आपके अंदर वो खासा है, और आप अपना सबसे मेरा एक ज़ाती ये सवाल था, सबसे जो सख्त हरीफ आज तक कौन से मसलक से पाया आपने कि यार ये बहुत सख्त है, यार इनके लिए बहुत दिमाग चाहिए भाई, इनको दलील से जवाब देना? हमारा जो सबसे मशहूर मुनाजरा है वो 2010 वाला है, 9-10 वाला, जो इस्लामाबाद में हुआ था, डॉक्टर तालिबुर रहमान साहब के साथ था। अहलुल हदीस मकतब फ़िक्र के थे, और वो तकरीबन 7 घंटे पे मुश्तमिल हमारा मुनाजरा था। तो उनका ये दावा था कि वो इससे पहले तकरीबन 150 मुनाजरा जीत चुके हैं। अच्छा। उनका ये, जिस दिन हमारे साथ उनकी नशिस्त हुई थी जिसमें शराइत थे, वो तो उसमें उन्होंने इस बात का इज़हार किया था। अब वल्लाहु आलम हकीकत इसका क्या है, लेकिन उनका ये दावा था। तो ज़ाहिर है वो बड़ा टफ़ मुनाजरा और बड़ा तवील, सबसे लेंथी मुनाजरा वही है। तो वो अब रिज़ल्ट उसका सबके सामने और यूट्यूब पे मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला आपकी ज़हानत में मज़ीद इजाफ़ा करे, और कमाल है जी, अच्छों की तारीफ़ बनती है, जो चीज़ आप अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको इस्तकामत दे। हज़रत आज का जो पॉडकास्ट है, प्रोग्राम है, वो एतराज़ जो अहले सुन्नत पे जो एतराज़ात हैं और जो टॉप के एतराज़ात हैं वो मैंने उठाए, और मैंने फिर इसके लिए सबसे फिट इन बंदा जो चूज़ किया है वो फिर आप, और क्योंकि ज़ाहिर है आपका ये खासा है। तो सबसे पहले मैं हदीस किरतास पे बात करूँगा। हज़रत हदीस किरतास की असल इसकी पूरा वाक़या बताइए कि ज़ाहिर है जो सुन रखा है हदीस किरतास, और जो रवाफ़िज़ जो जिस तरीके से इस वाक़ये को पेश करते हैं, बज़ाहिर तो देखा जाए कोई अंग्रेज़ के सामने ये वाक़या तो वो बोलेगा हाँ ये अल्लाह के नबी कुछ लिखवाना चाह रहे हैं, और हुक्म जो है वो अदब पे फ़ौक़ियत है। जब एक चीज़ कह दिया है कि मैं तुम में एक ऐसी चीज़ तहरीर लिख देता हूँ जिसके बाद तुम में इख्तलाफ नहीं होगा, तो ये वाक़या क्यों पेश आया, और आवाज़ें भी बुलंद हुई, और हुजूर ने जाने का भी हुक्म दे दिया। हज़रत उमर का नाम आता है इसमें, हालांकि सब मौजूद है, लेकिन नाम सर फहरिस्त हज़रत उमर का आता है। तो ये वाक़या थोड़ा सा बताएं, और एतराज़ जो होता है ये क्यों होता है, और हज़रत उमर की क्या हमारे पास सिर्फ यही दलील है कि हम हज़रत उमर की नीयत की वजह से हम इस चीज़ को बोलें, या हमारे पास कोई कौली दलील भी है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो हदीस किरतास है इसकी हैसियत क्या है, यानी ये जो जिस किताब की जिस रिवायत में ये वाक़या बयान हुआ है, तो ये बिल्इत्तिफ़ाक़ ये ख़बर वाहिद है। ख़बर वाहिद है? ख़बर वाहिद है। ख़बर वाहिद भी बता दें किसे कहते हैं? ख़बर वाहिद उस रिवायत को कहते हैं जिसे एक आध या 2 रावी रिवायत करते हैं। ठीक है। तो अब ये एक इतना बड़ा वाक़या है कि जो इतने ज़्यादा सहाबा इकराम वहाँ पर मौजूद हैं और ये इतना बड़ा मामलात हो रहे हैं, तो उसको रिवायत जो है ना वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं किया जा रहा। अच्छा। आज खुद पहला तो इस पर ये क्वेश्चन मार्क लग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना सहाबा से फरमाया कि भाई तुम लाओ एक कलम और दवात में तुम्हें कोई लिख के दे दूँ। तो उसमें चूँकि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म और दीगर लोग भी थे, तो ये जो वाक़या है ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई अलालत के वक्त का वाक़या है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया जी कि हमारे लिए अल्लाह ताला की किताब काफ़ी है। इस पर जो एतराज़ होता है वो ये होता है कि जी अगर अल्लाह के रसूल जो है ना वो लिख के दे देते, हज़रत उमर जो है उनको ना रोकते और वो कलम और दवात आ जाता, तो ये उम्मत में इख्तलाफ ही ना पड़ता। हज़रत अली को खिलाफत लिख के दे दी जाती, फ़लाँ 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 ये हो जाता। तो लीजिए जनाब हज़रत उमर ही ऐसा बंदा है कि जिसने ऑब्स्टिकल बने बीच में, रुकावट, उसने जनाब गोया कि ये पूरी उम्मत का जो इख्तलाफ है तो इसका असल जनाब जाता है क्रेडिट सारे का सारा जो ना वो हज़रत उमर के खाते में जाता है कि अगर वो यूँ करते तो ऐसा ना होता। हालांकि हम यहाँ भूल जाते हैं कि ये कोई गांव के मलक और चौधरी की महफिल नहीं थी, या कोई मजलिस से मुशावरत नहीं थी, ये खुदा के रसूल का दरबार है। वो रसूल कि जिसकी ये ड्यूटी है कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि महबूब जो तेरे रब ने तेरी तरफ उतारा है उसको सही सही तरीके से पहुंचाइए। वाह वाह। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वो मुश्किल तरीन दौर कि सगे चचा आते हैं, जब
مکے کے کفار آ کر جرگہ لے کر آتے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ ان کو منع کریں گے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چچا ان کے عرض کرتے ہیں کہ محمد آئے تھے لوگ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ میرے ایک دانے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ رکھ دیں تو میں تب بھی اپنا اللہ کا جو پیغام ہے اس کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی وہ رسول کہ جب جان نثاروں کی صفیں نہیں ہیں، جان نثاروں کے پرے در پرے افواج نہیں ہیں، چند لوگ ہیں عمار یاسر جیسے دیوانے، مولا حیدر کرار جیسے لوگ، چند لوگ ہیں، ان کی موجودگی میں جب ایک طرف دشمنوں کی صفیں در صفیں ہیں اور سختیوں کے پہاڑ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ پر سورج اور چاند اور دوسرے سورج آئے دوسرے پر چاند آئے تو میں کبھی بھی اپنا حق بات کہنے سے نہیں ڈروں گا، اللہ کا پیغام پہنچانے سے۔ تو وہ رسول صرف اونچے اونچے شور کی وجہ سے اپنا پیغام آدھا چھوڑ کے چلا گیا۔ یعنی آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نبوت اور رسالت چھوڑ کے چلے گئے؟ یعنی کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ رسول خدا جس چیز کو کہیں صحابہ کرام تک پہنچانا چاہ رہے تھے اس کا لیول سوائے تشریح یا اظہار محبت کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ مجھ سے اور آپ سے وہ بزم نور والے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب کویسچن یہ ہوا کہ اگر حضور قلم اور دعات مانگ رہے تھے تو وہ دے دی جاتی؟ بالکل۔ میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہاتھ میں قلم تھی اور رسول اللہ فرما رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ علی لکھو من محمد رسول اللہ کی طرف سے اور ان کے اور قریش مکہ کے درمیان یہ جو معاہدہ ہے، تو انہوں نے کہا اگر ہم رسول مانتے ہوتے تو پھر ہم آپ سے جنگ ہی کیوں کرتے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علی یا علی، مٹاؤ علی یہ جو لکھ۔ تو حضرت علی نے کیا کیا؟ قلم اور دعات رسول اللہ، مطلب وہ قلم اور کاغذ رکھ دیا، یا رسول اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ بالکل۔ تو کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا مٹاؤ، ادب کو فوقیت دے دی۔ آپ کا وہ کویسچن کہ جناب الامر فوق الادب کیا ہے یہ قانون؟ پتہ چلا کہ بعض اوقات ہمارے یہ جو لوگ اصول فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو امر ہے نا، کبھی امر الامر للوجوب، کبھی وجوب کے لیے ہوتا ہے، کبھی استحباب کے لیے ہوتا ہے، کبھی اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا حللتم فاصطادوا، کہ جب تم حلالی ہو جاؤ یعنی احرام سے نکلو تو پھر شکار کرو۔ اب یہ فاصطادوا امر کا صیغہ ہے، بالاتفاق علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اباحت کے لیے، یعنی اب تمہیں اجازت ہے کہ تم شکار کر سکتے ہو، ویسے تو حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری جگہ واقیموا الصلاۃ، یہ بھی امر ہے لیکن یہ وجوب کے لیے۔ تو ہر محفل کا یا گفتگو کا سیاق اور سباق وہ یہ طے کرتا ہے کہ یہاں امر کس کام کے لیے ہے اور وہ کون سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کو بھی اس کی اگزامپل دیتا ہوں، یا ذرا دیکھ لیجئے گا، اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر بعد مجھے نا جو ہے نا وہ چائے دے دیجئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ ذرا رکنا، یار روکنا نہیں ہے بھائی، یار روکنا نہیں ہے، مثال دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے یار ذرا یہ کٹ کر دو۔ ہاں اچھا، ایک یہ یار وہ چائے دے دینا، آپ کے سننے والوں کو سمجھ آئے گی، یہ تھوڑی دیر میں مطلب گفتگو ختم ہوگی تو مفتی صاحب چائے ان کو پلا دیں گے۔ چائے بالکل صحیح ہے۔ کٹ کرو، یہ 15 منٹ کٹ ہی نہ کرے، کٹ کرو، آرڈر ہے فوراً کٹ کرو، چائے پلا دینا یار اباحت کے لیے لازمی ضروری، ابھی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ انداز سے، محفل کے یا الفاظ کے چناؤ سے۔ صحیح۔ تو رسول خدا کی جو حالت اور کیفیت ہے اس بزم کی، وہ بہتر پتہ لگ سکتی ہے ان لوگوں کے جو وہاں موجود ہیں، نہ اس کے کہ جو اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ پریشانی میں، مصیبت میں، اس تکلیف میں، تو صحابہ کو یہی رسول منبر پہ بیٹھ کے بتا چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ واہ واہ واہ۔ بچے بچے کو پتہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا، بچے بچے نے اس پہ جشن منا دیا، بچے بچے نے خدا کا شکر ادا کر دیا کہ اسلام مکمل ہو گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب یقیناً یہ جو باتیں اب اللہ کا رسول آگے ارشاد فرمائیں گے تو ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ تشریح اور توضیح کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک امر کیا آ گیا، امر اباحت کی استحبابی بات ہو گئی۔ اچھا، لیکن جو عاشق ہوتا ہے
اس کے لیے اپنے محبوب کی تکلیف کا خیال کرنا یہ فرض ہوتا بھائی ہے. واہ 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 مفتی صاحب. ایک استحبابی امر کہ یار زیادہ زیادہ حضور نے وضاحت فرمانی کسی بات کی. اچھا ہے یہ درجہ پھر بھی کس کا؟ خبر واحد کا. خبر واحد کا. اور دوسری طرف وہ عاشق کہ جو ایک اشارہ اگر مطلب وہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ مکہ کے کفار وہ حضور کو ایسے ٹچ کر رہے ہیں تو صحابی تلوار کو الٹی سائڈ اس کے ہاتھ پہ مارتے ہیں, ہاتھ پیچھے ہٹا. واہ یہ بھی گوارا نہیں ہے ان کو. تو ان کو کیسے گوارا ہو کہ حضور اس تکلیف کے عالم میں اٹھیں بیٹھیں پھر یہ ساری چیزیں کریں. عرض کیا رہنے دو اس سارے معاملے کو یا رسول اللہ ہمارے لیے قرآن. واہ واہ واہ. اور حضرت یہ واقعہ غالباً جمعرات کو ملتا ہے اور حضور کی جو وصال ہوا ہے وہ پیر کو ہوا ہے. دیکھیں اب یہ دیکھیں نا 4 دن کا 3 دن کا ڈیفرنس بھی ہے. آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کی تکالیف ہیں حضور نے کیا فرمایا کہ عام لوگوں کے مقابلے میں میرے اوپر بخار کی شدت بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر یہ ذہن میں رکھنا جی وہ 4 دن پہلے ہیں تو یہ آپ مجھے بتائیں. بعض اوقات ایسی علالت کے ایام ہوتے ہیں کہ وصال 2 مہینے بعد ہوتا ہے لیکن سختی کی کیفیات مہینہ پہلے سے تکالیف یا نکاحت. تو کیا پتا اس جگہ پر اس ٹائم کہ جس ٹائم یہ پیسیفک ٹائم یہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت حضور کی طبیعت مبارکہ میں زیادہ اضمحلالی کیفیت ہو, زیادہ ان کی پریشانی کی کیفیت ہو کہ جس پر انہوں نے محبت کی اس میں آ کر کہا کہ یہ نہ کریں. تو بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ خبر واحد ہے قرآن ان کی صداقت عظمت اور ان کی جس کو کہتے ہیں حقیقت اور ان کی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ زبردست قسم کی ریلیشن کو بیان کرتا ہے. بے شک اگر خبر واحد اس سے ٹکرا بھی رہی ہے تو تعویل کریں گے, اس سے زیادہ تعویل ہم اور کیا کریں گے. بھائی واہ 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 واہ. اس کا مرکزی راوی ہے ابن شہاب زہری. ٹھیک ہے, یہ حضرت آپ کو آگے کئی روایتوں میں نظر آئیں گے. صحیح ہے. یہی آپ کو باغ فتح کی روایت میں بھی نظر آئیں گے. یہی حضرت آپ کو کئی کنٹروورشل چیزوں میں نظر آئیں گے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے سرکار, یہی راوی. جی یہی راوی, یہی مرکزی جو ابن شہاب زہری ہے. صحیح ہو گیا. اب بنیادی طور پر ایک ایسا آدمی کہ جس کے کیریکٹر کو دیکھا جائے گا, بھلے سے اس کے اوپر کسی نے ذرا اس طرح سے نہ کی ہو کھل کے, لیکن ایک سوال تو ہم بھی اٹھانے کے اہل ہیں کہ ہم سوال اٹھائیں گے کہ ایک ایسا راوی کہ جس سے مروی زیادہ تر روایات ہوئے ہیں جو صحابہ اور آل بیت میں آل البیت کے اندر کنٹروورشل چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں, ایسے راوی کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق جن کی عظمت اور شان پر اس کے مقابلے میں اخبار متواترہ اور اخبار مشہورہ جو حدیثیں حضرت عمر کو جنتی ثابت کر رہی ہیں, جو حضرت عمر کی شان بیان کر رہی ہیں, پھر قرآن مجید کی آیات کے نزول کا حوالہ دے رہی ہیں کہ وہ حضرت عمر کی وجہ سے نازل ہوئی. واہ واہ, بدر کی قیدی. ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. تو اب کہاں وہ سینکڑوں روایتیں جو اس سے اوپر لیول کی ہیں ان راویوں کی ہیں جن پر کوئی جرا بھی نہیں ہے, کہاں وہ قرآن کی آیتیں اور کہاں یہ حدیث جس کو ابن شہاب زہری صاحب ذکر کر رہے ہیں. اور یہی ابن شہاب زہری صاحب آپ کو آگے چل کے جب ہماری گفتگو چلے گی تو کئی جگہ پر آپ کو یہ حضرت براجمان نظر آئیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ گل بھی ابن شہاب زہری نے کھلایا ہے. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اچھا اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. اب آپ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کر رہے ہیں کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی. ٹھیک ہو گیا, اس میں کوئی غلط ایسی بات نہیں ہے کہ کاش کہ مصیبت بولا حضرت. تو ٹھیک ہے, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو مصیبت بولا ہے. مصیبت حضرت جملے سمجھے نا. دیکھیے ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ. ایک مصیبت تھی جو ہمارے اور رسول اللہ کی کتاب کے درمیان تحریر کے درمیان حائل ہو گئی. مصیبت کیا تھی؟ ہاں تو ٹھیک ہے, رسول اللہ کی ذات کی پریشانی. کاش کہ رسول اللہ اس پریشانی اور مصیبت میں نہ ہوتے جو حضرت عمر نے اونچے فرمایا. یہ حدیث کے پہلے لفظ ہیں. اوپر قال عمرو ان النبی غلب الوجع. واہ, اوے رسول اللہ کو سخت تکلیف ہے. وعندنا کتاب اللہ فحسبنا. اوے ہمارے لیے قرآن موجود ہے, کافی ہے ہمارے لیے, حضور کو تنگ نہ کرو, حضور تکلیف میں ہیں. تو حضرت ابن عباس اس میں پھر اعتراض کرنے والے یہ بھی بولتے ہیں. میں پہلے بات پوری کر لوں. اچھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کاش کہ وہ مصیبت درمیان میں حائل نہ ہوتی, یعنی یہ واقعہ نارمل کسی وقت ہوتا
تو وہ تحریر بھی مل جاتی, رسول اللہ کی طبیعت کا معاملہ بھی درمیان میں. مصیبت پہ قیاس کیا ہے آپ نے حضور کی صحت کو لے کے, جی صحت بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن حضور نے اس کے بعد اجازت دی کہ اب آپ چلے جائیں یہاں سے, ناراضگی ظاہر کی, تو وہ کیا تھا؟ نہیں دیکھیں, اس میں بہت ساری دفعہ بچے گھر میں شور کر رہے ہوتے ہیں, یہ بچوں کے معاملات ہوتے ہیں, مثال دے رہا ہوں میں. حضرت تعویل ہو رہی ہے آپ تو ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن کے مقابلے میں ایک حدیث کو لے کر آئیں گے تو ہم تعویل کریں گے. بے شک صحیح. پہلے تو سب سے بڑی بات میں نے بتا دی کہ ابن شہاب زہری کا جو نام کیریکٹر ہے اس کی وجہ سے یہ حدیث فارغ, یہ روایت ہی ختم ہو گئی. بر سبیل یعنی قبول کے, اگر ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں تو اس کی میں نے آپ کو اتنی تعویل بیان کر دی ہے کہ بھئی ایک طرف یہی عمر ہیں جو ان کے جنتی ہونے کے لیے قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ کی بے شمار حدیثیں ہیں, پردے کا حکم, پھر اس کے بعد اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس عمر کی شان میں اتنی صحیح حدیثیں اس سے اعلیٰ درجے کی جنتی ہونے کی ہیں, تو اب اس پر کویسچن ہوتا ہے اس حدیث کو مانتے ہوئے وہی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جنتی ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا ہم کیا کریں گے, ہم ان باتوں کی تعویل کریں گے کہ یار یہ پہلے تو یہ اس کا یہ معاملہ ہوا ہی نہیں, یہ ابن شہاب زہری کا اپنی ماشاءاللہ قلم شریف کا برکت ہے, اور اگر ہوا بھی ہے تو اس کی یہ تعویل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. بے شک ایسا ہی ہے, بے شک حضرت ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک خبر واحد یا حدیث کے اندر جو چیز آئے وہ ایک الگ پوائنٹ ہے, اور ایک ہے قرآن. تو اصحاب پیغمبر کی عظمتیں قرآن نے ان کی صداقت کو جگہ جگہ پر بیان کیا. واہ واہ واہ. اگر کسی خبر واحد میں بالفرض اگر صحابہ کرام کے خلاف کوئی چیز آ بھی جائے تو اس کی خود بخود حیثیت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ مقابلے میں قرآن ان کی عظمت اور صداقت کو بیان کر رہا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور اس طرح کی تقریباً 100 سے زیادہ آیات ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اولئک المؤمنون حقا, یہی پکے مومن ہیں. واہ واہ واہ. اللہ کے نبی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بی نقا فوسطن بی جمعا. ان کے سواریوں کے گردے راہ کی قسمیں اللہ کا قرآن اٹھا رہا ہے. پھر اسی طرح دیگر بے شمار آیات ہیں جن میں ان کے جنتی ہونے کی باتیں, ان کے سچا ہونے کی باتیں, ان کے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ان کے ایمان کی باتیں. تو اب مقابلے میں اگر کسی روایت میں, کسی حدیث کی کتاب میں کوئی خبر واحد آ بھی جائے تو وہ جو یقین جس سے عقیدہ بنتا ہے وہ قرآن ہے, یا پھر اس کے مقابلے میں وہ اخبار ہیں, حدیث ہے, اور حدیث کا لیول کیا ہو کہ وہ اخبار متواترہ یا اخبار مشہور ہوں. تو پہلی بات تو یہ آ گئی. دوسری بات, اگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر کے لیے یہ کہہ بھی دیں کہ یار یہ, میں نے تو کہا یہ مصیبت سے مراد رسول اللہ کی مصیبت ہے, اگر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کو اس والے سے کہہ بھی دیں, بھائی ہیں آپس میں, صحابہ ہیں, بھائی ہیں, تو کیا صحابہ کرام کے آپس میں کئی معاملات پر تلخیاں نہیں ہوئی, کئی معاملات پر تلواریں نہیں نکلی, کئی معاملات میں وہ نہیں ہوئے؟ تو اس طرح بھائی ایک صحابہ انسان تھے, وہ معصوم علی الخطا نہیں تھے. بالکل عقیدہ ہے ہمارا. صحابہ کرام علیہ رضوان وہ عام نارمل زندگی جیتے تھے, حضور ان کی تربیت کے لیے آئے ہوئے تھے. لہٰذا بعض اوقات ہمیں صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ کہیں ایک طرف سے سختی, جس طرح حضرت خالد بن ولید اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے درمیان جناب سخت چیزوں کا تبادلہ ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے, تو رسول اللہ نے وہاں بلا کر جو فرمایا, ایک طرف آدمی اگر عہد پہاڑ اتنا سونا خرچہ کرے تو اس کے تک نہیں پہنچ سکتا. تو اب وہاں تو سخت الفاظ ہیں, تو کیا ہوا اگر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہہ بھی دیا تو یہ ان کا اپنا کیا سوال اب یہ ہے, اس پورا آپ نے جو ظاہر موضوع کو ڈسکس کیا ہے, اس روایت کو آپ ایک تو خبر واحد بول رہے ہیں, اور جس طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں ابن شہاب زہری, بالکل ٹھیک ہے حضرت, اس روایت کو آپ نہیں مان رہے, متفقن علیہ سکہ نہیں مان رہے, یا کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بات یہ ہے کہ صحابہ کا جنتی ہونا, حضرت عمر کا اور ان لوگوں کا, یہ قطعی قرآن کا مسئلہ ہے, وہ ہو گیا. اس روایت کا اس کے مقابلے میں اگر یہ جو تعویل ہم نے کی ہے کہ حضرت عمر نے جو وہاں پر فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ قرآن کافی ہے, تو یہ ان کا اسی انداز میں جس طرح حضرت علی نے قلم دعات حضور کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کاٹیں میں نہیں کاٹتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں وہاں بھی کیا تھا, غیرت تھی, محبت تھی. یہاں بھی محبت ہے کہ رسول اللہ, اور لفظ موجود ہیں حدیث کے کہ حضور تکلیف میں ہیں,
قرآن کافی ہے. یعنی ان کا یہ موقف تھا کہ بھئی جب قرآن نازل ہو گیا کوئی نئی چیز تو حضور نے دینی نہیں ہے, کیونکہ حضور نے دعویٰ کیا کیے ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم, تو اس کا مطلب ہے دین تو کیا ہو گیا, مکمل ہو گیا. ان لوگوں کی دال تو یہاں پھر بھی نہیں گلے گی جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلافت لکھ کے دی جا رہی تھی, کیونکہ ان کے نزدیک خلافت ان کے اصول دین میں سے ایک اصول ہے. یعنی ان کے نزدیک وہ جو ارکان دین ہے ان میں سے ایک امامت اور خلافت ہے. تو امامت اور خلافت جو ہے کیا وہ اس طرح سے حضور لکھ کے دیے بغیر دنیا سے تشریف لے گئے؟ بالکل صحیح بات. یعنی دین کا ایک رکن چھوڑ کے اللہ کے رسول تشریف لے گئے, اور وہ بھی حضرت عمر کے ڈر سے. نہیں بالکل بالکل. اور یہ تو شیر خدا مولا علی پہ بات جاتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک چیز لکھ دی اور حیدر کرار چپ بیٹھے ہوئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں صرف کوئی حضرت عمر نہیں ہے, شیر خدا بھی ہیں, باقی عبداللہ بن عباس یعنی سارے بنو ہاشم بھی ہیں. او بھائی جان یہ اب کیا مطلب تاثر دینا چاہ رہے ہیں اس طرح سے؟ نادر بھائی آپ کے گھر میں کوئی جسے کہتے ہیں کمزور سا بھی آدمی ہے اور کسی کا حق یوں دبایا جانے کے معاملات ہوں تو وہاں لوگ بول پڑتے ہیں. تو یہ تو خدا کے رسول کے صحابہ ہیں یار, بے شک بے شک, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کو حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے. یہ تو وہ رسول اللہ کے صاحبان موجود ہیں وہاں. واہ 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 واہ. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذات سیدنا فاروق اعظم یا دیگر صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کا باطن خراب ہے. وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر تنقید اور تنقیص کا وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں, یہاں ان کی دال صحیح نہیں گلے گی. واہ واہ سبحان اللہ. بھائی دلوں میں اتر جائے, کیا اچھی بات ہے. حضرت حدیث کرتاس کے بعد جو واقعہ ہوا سقیفہ بنی ساعدہ, ٹھیک ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم رفیق الاعلیٰ کہہ دیا اور ساری چیزوں میں سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں, سیدنا عمر بھی موجود ہیں, سارے رسومات چل رہی ہیں. غالباً حضور کا نماز جنازہ 2 دن تک روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ترتیب اور درود و سلام چلتا رہا. اچانک پتہ چلتا ہے کہ حضور کے حجرے سے کوئی آدھا کلومیٹر بھی نہیں بنتا سقیفہ بنی ساعدہ. آج بھی موون پک کے سامنے ہے. آپ اگر تیزی سے جائیں تو میرا خیال ہے 2-4 منٹ میں پہنچ جائیں گے, یہ بھی زیادہ بول رہا ہوں. کہ وہاں سے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ جمع ہو رہے ہیں اور انصاری صحابی جمع ہو رہے ہیں اور سعد بن عبادہ کو چنا جا رہا ہے. تو پھر سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر گئے اور سیدنا صدیق اکبر کو چن لیا گیا اجماع صحابہ سے. اب سوال اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے مولا علی مصروف تھے حضور کے معاملات میں, تو یہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کی, کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کوئی ناراضگی یا کوئی ایک چیز ملتی ہے. 6 مہینے وقت ہے, اور پھر جب 6 مہینے بعد سیدنا صدیق اکبر کو بلایا اور حضرت علی نے گلہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر روئے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ لے لیں خلافت. تو یہ سارے اعتراضات میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں, سقیفہ بنی ساعدہ سے بسم اللہ کریں. دیکھیں نادر بھائی, اگر اندر دل بدنیت, ہماری پنجابی میں کہتے ہیں دل بدنیت تے ہوجتاں دا ٹہر, آئے ہائے ترجمہ کرے, واہ واہ مشکل بولا ہے. یعنی اگر آپ کا دل بدنیت ہے نا, ہاں بدنیت, تو ہزاروں دلیلیں بھی اس کے لیے ناکافی ہیں. صحیح بات ہے, حجتاں دا ٹہر, بالکل حجت نئی سے نئی بات نکالیں گے. اور اگر آپ کا دل صاف ہے تو آپ ایک بھی درست چیز کو دیکھیں گے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے. آپ نے بڑے اچھے پیرائے میں بات کہی ہے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات وہ سارے سلسلے ہو گئے. اب میں تھوڑا سا اپنے سننے والوں کو آپ کی وساطت سے اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ حضور کے اس وصال اور رحلت کے معاملے کو آپ نارملی گاؤں کے ملک صاحب چودھری صاحب کا نہ سمجھیں یا عام بندے کا جنازہ نہ سمجھیں. بے شک یہ ہیڈ آف سٹیٹ کا وصال ہوا ہے, بے شک, ٹھیک ہے. اور وہ ہیڈ آف سٹیٹ جس حالت میں دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں وہ حالت کون سی ہے کہ فوجیں اس وقت کی دونوں سپر پاوروں کو للکار رہی ہیں. کیسر و کسرا, ٹھیک ہے, کیسر و کسرا سے ٹکرا چکی ہیں. ٹھیک ہے, خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت روم یا فارس کی افواج خود ریاست مدینہ پر حملہ آور ہوں, حتیٰ کہ لشکر اسامہ جو ہے وہ راستے میں. اچھا اچھا اچھا, وہ راستے میں تھا, راستے میں جن کو پھر بلایا گیا. اچھا اچھا اچھا, سنیریو سمجھ آ گیا. بالکل صحیح. اب ایسے عالم میں 2 لوگ ہیں, ایک ہیں گھر والے, واہ, بی بی پاک ہیں, مولا علی ہیں, باقی جو خاندان رسول کے لوگ.
ایک ہیں باقی اورال، ایک ہیں در والے صحابہ. صاحب. آپ کے ہاں اگر کوئی اس طرح کی مشکل کیفیت آ جائے تو ایک ہوتے ہیں آپ گھر والے اور ایک ہوتے ہیں آپ کے دوست و یار. آپ بیٹھ جاتے ہیں گھر میں، مہمانوں کو ریسیو کر رہے ہیں، کیا ہو جی گھریلو معاملات دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ کے دوست یار ہیں سب سے پہلے جائیں گے قبر، بالکل کھانے کا بندوبست، مینجمنٹ ساری بالکل صحیح. یہ مینجمنٹ ایک گھر کی، اور یہاں مینجمنٹ ہے ریاست کی. آپ کے ایک پریزیڈنٹ جو جرنیل بھی تھے جو حادثے میں جو ہے نا شہید ہو گئے، ضیاء الحق صاحب، تو ان کا طیارہ کس وقت کریش ہوا، اناؤنسمنٹ کب کی گئی؟ اس سے پہلے پورا ریاستی تمام عہدوں کو کیا گیا، چیف آف آرمی اسٹاف سلیکٹ ہوا، صدر جو ہے نا وہ ہوا، وہ سب چیزیں کنٹرول کر کے، آرڈر پاس کر کے، نوٹیفیکیشن ہو کے پھر اناؤنسمنٹ کی گئی کہ صدر پاکستان کا طیارہ، جنرل صاحب کا طیارہ جو ہے نا وہ کریش ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے. کیا مطلب ہے بھئی؟ آپ دشمنوں کی سرحد پہ ہیں. اللہ نہ کرے جب ہیڈ آف اسٹیٹ ہی کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو اس افراتفری سے کوئی غلط ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے. صحیح ہے. ایسے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی یہ جو معاملات ہیں یہ تھوڑا حضور کی تدفین مبارک ہو جاتی تو اس تدفین مبارک کے بعد اس معاملے کو دیکھا جاتا. لیکن حالات آپ نے خود بیان کیے کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ وہ اپنی اپنی جگہ پر، ان کا ایک اپنا قیاس تھا کہ بھئی اب گویا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گئے تو اب ہم جو قبائل والے ہیں، یعنی ہم مدینے کے جو لوگ ہیں، ہم یہاں کے ایک اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں، اور جو مہاجرین آئے وہ اپنا امیر مقرر کر لیں گے، دو مقرر کر لیں گے. ایسے حالات میں کہ جب آپ کی ون یونٹی، یعنی آپ کی یونٹی، آپ کا اتفاق، اتحاد، اس میں کوئی نہ کوئی خلل پڑنے کا اندیشہ ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر دائیں بائیں منافقوں کا بھی سلسلہ ہے، تو ایسے معاملات سے کوئی بندہ ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے. لہذا قبیلہ خزرج کے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمارا یہ فلاں ہے. اسی موقع پر حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لے گئے، باقی صحابہ گئے، تو وہیں پر انہی انصاریوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی کہ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا الائمۃ من القریش، کہ یہ جو امامت اور خلافت ہے یہ میرے بعد کس میں سے ہو سکتی ہے؟ وہ قریش میں سے ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ تو اس کے ایلیجیبل ہی نہیں ہیں، آپ تو اس کے اہل ہی نہیں ہیں. صحیح. اور خزرج وہ تو ہو گئے. اب کس بندے کو چنا جائے؟ حالات ایسی ڈگر پہ ہیں کہ اگر اس نشست کو مؤخر کیا جاتا ہے تو جیسے پہلے ایک معاملہ ہو چکا ہے، اللہ نہ کرے کہ کہیں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے. پہلے کون سا معاملہ ہو چکا ہے؟ وہ جو حضور کے وصال کے بعد اکٹھے ہو چکے ہیں سارے. صحیح ہے. یعنی کہ حالانکہ کوئی پلاننگ تو نہیں ہے، کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں ہے، لیکن سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ انسان ہیں، ان کی نیتوں پہ ہم شک نہیں کر سکتے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو اچھی نیت سے کام کرے تو اس کا رزلٹ بھی جو ہے نا بعد میں وہ درست نظر آ رہا ہو. اچھا. تو اب صحابہ کرام جب وہ انصاری صحابہ بیٹھے، انہوں نے، ان کی اچھی نیت ہوگی کہ یار یہ، لیکن جب حضرت ابوبکر، عمر اور دیگر جید جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ مرحلہ تو خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، حدیث بھی سامنے آ گئی، تو اب وہ بندہ کہ جو ان تمام مہاجرین میں سے، قریش میں سے، جو اس وقت تقوی میں، کردار میں، رسول اللہ کی یاری میں، اول الاسلام ہونے میں سب سے زیادہ اگر کوئی جناب وہ بندہ مضبوط تر ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. بے شک. ان پر جب اتفاق ہوا تو جب ایک پوائنٹ پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا، صحیح ہے، اب حضرت مولا مرتضیٰ نے انکار نہیں کیا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے نا وہ خلیفہ نہیں مانتا ہوں. ایک طبعاً ناراضگی ہو نا، وہ تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے کہ یار یہ آپ کو یوں کر لینا چاہیے تھا. تو حضرت سیدنا مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جس گھڑی ان کی بیعت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی کر لی، تو جب حضرت علی، ایک سیکنڈ، بیعت کر لی کب؟ جب بھی کر لی. کیونکہ روایتیں الگ الگ ملتی ہیں. ایک سیکنڈ، میں کہتا ہوں کہ اسی دن کر لی، اسی دن کر لی، تیسرے دن کر لی، 6 مہینے بعد، 6 مہینے بعد کر لی. اور بھائی جان جب مولا مرتضیٰ نے کر لی، آپ تو 1400 سال کے بعد آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ کیوں لیٹ ہوا. جن کا حق ہے وہ جو بھی ان کا کوئی معاملہ ہے، آپ کون ہے اس میں بولنے والے؟ حضرت وہ کہتے تقیہ کر رہے تھے. کون؟ مولا علی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی تقیے کا مفہوم کیا ہے؟ عقیدے چھپا لینا اور ایسی چیز ظاہر نہ کرنا جس سے فساد ہو جائے. اچھا، یہ تو ان لوگوں کی تعویل ہے نا. ہمارے نزدیک تو تقیہ حرام ہے.
تکیہ اور حرام ہے. منافقت ہے. یہ تکیہ کا کیا ہے؟ اگر یوں تکیے کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں کیوں کرتے؟ سب سے مشکل ترین مرحلہ تو اللہ کے رسول کے اوپر آیا. جب آیا تھا لکم دینکم ولی دین، تو رسول اللہ اختیار کر لیتے کہ بھائی ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آؤ ابو طالب ہمارا آپس میں پیچ اپ کروا دو کہ یہ ہمارے خداؤں کو جو ہے نا وہ تسلیم کر لیں، ہم اس کے خدا کو مان لیتے ہیں، تو یہ بھی تو تکیہ پھر ہو سکتا یہ تو تھا. تکیہ ہو سکتا ہاں تھا جی، نا. صحیح بات ہے، صحیح تو بات. رسول اللہ نے کیوں فرمایا؟ بھائی واہ 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 واہ. تو اس کا مطلب ہے میں کسی کے معتقدات کے اوپر وہ باس نہیں کرتا، لیکن بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کوئی تقیہ نہیں تھا. آل البیت تقیہ نہیں کرتے ہیں. آل البیت شیر خدا ہے بھائی واہ. اور شیر جو ہوتے ہیں وہ چھپ چھپ کے نہیں ہوتے ہیں، وہ شیر دھاڑ کے حملہ کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، مولا علی شیر خدا ہے. شیر خدا نے کوئی تقیہ نہیں کیا، انہوں نے دل و جان سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا. نہ صرف اس کو تسلیم کیا اور اس کا عملی ثبوت دیا. ان کی پوری دور حکومت میں مولا علی چیف جسٹس کے عہدے پر رہے، حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس کے عہدے پر رہے، اور ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں کہ قوت نافذہ بھی ان کے پاس تھی. یعنی آپ حدود کو نافذ بھی کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ حضرت علی فیصلہ کرتے رہے بلکہ قوت نافذہ کی قوت بھی ان کے پاس تھی. خود سزائیں بھی دیتے رہے. خود اگر کسی کا سر تن سے جدا کرنے تو تلواریں حیدر کرار نیام سے باہر رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کہنے سے تو آپ جو مرضی اس کو بنا لیں، لیکن ہم اہل سنہ و جماعت ہمارا واضح موقف ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم کر سیدنا صدیق اکبر نے خود تو نہیں اپنے آپ کو کہا کہ مجھے چنو، ان کا تو ہاتھ کھڑا کیا گیا نا، حضرت عمر نے کیا. حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا. لیکن اگر وہ کہتے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا کہ مجھے تم وزیر خزانہ بنا دینا، انی لکم جو ہے نا حفیظ علیم، مصر کا. اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ اگر دیکھتا ہے کہ یہ اور لوگوں میں سے میں اس چیز کا زیادہ اہل ہوں اور وہ اس حسن نیت کے ساتھ وہ انتظام اور انصرام سنبھال لیتا ہے، تو اس میں کوئی شرن حرج بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو وہ بھی نہیں ہوا. یہاں پر تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجماع نے ان کو مقرر کر دیا. پورے تمام ایک بندے نے بھی مخالفت نہیں کی ہے. وہ جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ ایک تم میں سے ایک ہوگا، ہم میں سے ہوگا، انہوں نے بھی بعد میں تسلیم کر لیا. تو بات یہی ہے کہ اب لیکن اس حضرت کو وہی ایک پوائنٹ کہ جب 6 مہینے بعد جو صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر مولا علی کے گھر گئے اور وہاں پہ ساری چیزیں ہو گئیں اور مولا علی نے کہہ دیا کہ ہم اعلانیہ بیعت ہو گیا، اب تو سیدنا صدیق اکبر روئے. تو آپ نے یہ فرمایا تھا پچھلے کویسچن میں کہ انہوں نے حضرت علی کو خلافت کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں دی؟ یا کہیں مشورہ کہ حضرت آپ لے لیں. میری بات سن لیں، یہ بچوں والی باتیں ہیں. ایک حکومت اجماع صحابہ سے پوری جرگے کے اندر مل جائے. جب آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا تو اب آپ نہیں ہیں، اب آپ کا دستخط پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے. صحیح. تو حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفۃ المسلمین نامزد ہو گئے تو اب اس کے بعد وہ خود بھی اگر چاہیں نا کہ جی میں جناب یہ کر لوں تو وہ نہیں ہے، کیونکہ پیچھے اجماع صحابہ کھڑا ہے. پوری امت کا یعنی تمام صحابہ کرام کی سب کی رائے کھڑی ہے ان کے ساتھ. تو جو تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتے ہیں اور وہ تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ پھر خود کیسے کہتے ہیں جی حضرت علی آپ آ جائے. عقیدت محبت ہونا اور ہے، لیکن ایک دفعہ جب اجماع کے ساتھ آپ کو کسی کام کے لیے چن لیا گیا، منتخب کر لیا گیا، تو اب اس کو تسلیم کرنا ہی آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے. سیدنا صدیق اکبر کے لیے خلیفہ بلا فصل کہنا درست ہوگا؟ یہ جو کیونکہ اجماع صحابہ پہ تو امت کو اجماع ہے کہ اجماع صحابہ ہے، لیکن یہ جو دو دیکھیں ہمارے نزدیک یہ جو مسئلہ امامت اور خلافت ہے، یعنی امامت تو ویسے لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے نزدیک امامت دو طرح کی ہے کہ امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ. امامت کبریٰ جو ہوتی ہے وہ یہ خلافت کو کہتے ہیں، اور امامت صغریٰ یہ جو نماز کی امامت وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو مسئلہ خلافت کا ہے ہمارے نزدیک، یہ جو خلافت کا مسئلہ ہے یہ کوئی اصول دین میں سے نہیں ہے، یہ ارکان دین میں سے کوئی رکن اسلام نہیں ہے. کیونکہ اگر رکن اسلام ہوتا تو پھر رسول خدا سرور انبیاء صریح لفظوں کے ساتھ ان پر لازم ہوتا، قرآن کی آیتیں اس پر ہوتی کہ محمد رسول اللہ جب وصال فرما جائیں. دیکھیں نا جس طرح قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَى اللَّیْلِ، ایک جز کو بیان کر دیا گیا. اگر یہ چیز اس لیول کی ہوتی، ارکان دین یا ارکان اسلام میں سے ہوتا، تو قرآن میں ٹو دا پوائنٹ بالکل صریح لفظوں کے ساتھ
محکم آیات کے اندر یہ بیان ہو چکا ہوتا کہ محمد رسول اللہ جب دنیا سے جائیں گے تو پھر ابو بکر ہوں گے، یا بقول دوسروں کے علی ہوں گے، یا پھر اب امام حسن ہوں گے، پھر حسین ہوں گے، پھر زین العابدین ہوں گے، پھر فلاں ہوں گے، اور یا پھر ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، پھر عثمان ہوں گے، پھر علی ہوں گے. تو قرآن نے کہیں بھی بیان نہیں کیا. اب استدلال کرنا کہ جی فلاں دیکھیں جو بسطتاً فی العلم والجسم، بات ہے اصول دین کی، رکن اسلام کی. اگر خلافت کا یہ چیپٹر یہ رکن دین یا رکن اسلام کی حیثیت سے ہوتا تو اس کے لیے اسی طرح کی آیات اور روایات آتی ہیں جس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں نماز، روزے اور زکوٰۃ کے لیے آئی ہیں. تو سرائی اس انداز سے نہ آنا، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خدا کی مرضی یہ تھی کہ یہ مسلمانوں پر یہ ان کا معاملہ چھوڑ دیا جائے، اور رسول اللہ کے صحابہ نے جس وقت اس معاملے کے اوپر اجماع کر لیا تو اب چونکہ اجماع صحابہ یہ بھی دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، لہذا اب اس کو تسلیم کرنا ہمارے لیے لازم. بے شک ہے، بے شک ہے. اس کو ہم سیاسی ایشو بولیں گے. دیکھیں خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ریاست کی ذمہ داری اور جہاد کے نظام اور دیگر قوت نافذہ کا جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور وہ اسلام کی سیاسی، سماجی ہر حوالے سے آگے اس کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو آج کے دور جیسے لفظ سیاست بڑا گندا سا لفظ ہے معذرت کے ساتھ، حالانکہ یہ سیاست جو ہے نا یہ کوئی یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، لیکن سیاست کا اوریجنل جو مفہوم ہے اسلامک نقطہ نظر سے وہ تو یہ ہے کہ امور ریاست کو اس بہتر نظم اور نسق کے ساتھ چلانے کی تدبیر کرنا کہ جس میں لوگوں کے حقوق، اللہ کے حقوق اور تمام حقوق جو ہے وہ صحیح طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے آگے بڑھ سکیں. اور ہمارے ہاں سیاست کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بڑا جھوٹا ہو، بڑا فراڈی ہو، کہتے ہیں کہ بہت بڑا سیاستدان ہے. اس لیے ہم لفظ سیاست بولتے ہوئے بھی بالکل صحیح ہے، بالخصوص رسول اللہ کے جو خلفاء ہیں بے شک، تو ان کی جو ایک روحانی حیثیت ہے وہ بھی پوری پوری ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت پہ آئے تو بس وہ سیاسی خلیفت ہے، ان کے اندر روحانیت ختم ہو گئی تھی. اللہ وہ ابوبکر یار غار بھی ہے، یار غار، واہ واہ، اس کی شانیں اسی طرح ہیں. ان کی ایک ڈیوٹی یہ بھی لگ گئی کہ آپ ریاست کے امور اور رسول اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جیسا کہ صحبت محمدی سے اے ابوبکر آپ نے سیکھے اس کے مطابق نظام چلائیں. اور یہ تو یار کافر بھی مان گئے کہ جو خلافت راشدہ کا نظام اگر کچھ عرصہ اور رہتا تو دنیا میں کہیں کوئی جو ہے نا غیر مسلم نظر نہ آتا. یار یہ تو وہ لوگ کہ جو دور دور سے واج کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، تو ہمیں اندر میں جو قرآن حدیث کو سمجھنے والے ہیں ہمارے لیے کیا چیز ہونی چاہیے. واہ 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 واہ. لیکن حضرت یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، سوال سے سوال نکلتا ہے نا. جی جی. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر نے ڈائریکٹ مولا علی کو کیوں نہیں نومینیٹ کیا نیکسٹ خلیفہ پہ؟ دیکھیں اس میں ان کا اختیار تھا. یہ مطلب ایک سوال ہے، حضرت مولا علی کو اگر انہوں نے ڈائریکٹ نومینیشن نہیں کیے تو یہ کیا ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے پھر اعتراض کرنے والے بولتے ہیں کہ نہیں کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. نہیں ایک سیکنڈ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ کی عمر مبارک، آپ کے اس وقت کے جو احوال ہیں، حضرت صرف ایک چیز نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی نے بدر میں کتنے مارے تھے؟ مین آف دا وار. عہد میں کتنے کھڑکائے تھے؟ مین آف دا وار. سید خیبر میں کیا 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 تھا؟ مین آف دا وار، ونر. ہو یا نہ ہو، حضرت علی المرتضیٰ ایک وہ ہستی اور عظیم المرتبہ تو ان کے کردار پیچھے آ رہا ہے، بے شک آ رہا ہے. تو ایک حضرت علی کو اگر ایک طرف آپ دیکھیں، دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق عظیم رسول اللہ کی نیابت کے اہل اور ان کے بہت قریبی یار ہیں. تو یہاں بھی احوال کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت کی سب سے سوٹیبل ہستی حضرت سیدنا عمر فاروق کی تھی، جیسا کہ ان کی خلافت نے بتا دیا کہ واقعی عمر کا انتخاب بالکل درست تھا. بتائیے حضرت عمر کے انتخاب کے بعد پھر اسلام کہاں سے kہاں تک چلا گیا؟ کیسر و کسرا کے ایوانوں کے پڑخچے اڑ گئے، اسلام کہاں تک چلا گیا جناب. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا درست تھا. تو اس حوالے سے ہم بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں سمجھتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے حضرت علی کی نامینیشن نہیں کی تو معاذ اللہ سے ان کو کوئی بغض جو ہے نا ہوتا ہے. حالات کو دیکھا جاتا ہے کہ یار موجودہ حوال میں کہ جب مقامی جو ہے نا وہ حالات یہ ہیں، پھر باقی انٹرنیشنل حالات یہ ہیں، ایسے حالات میں یار کون سی ہستی ہے جو سوٹ کرے گی ان معاملات کے لیے؟ تو ان لوگوں کی رائے میں اس وقت سب سے سوٹیبل شخصیت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور انہوں نے ثابت کر دیا. تو ٹھیک ہے، اس میں اعتراض کیا ہے؟ اور ثابت کر دیا.
साबित किया। वाह वाह वाह। हज़रत माशाल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत इजमाए सहाबा से मेंटेन हो गई है और बेहतरीन चल रही है माशाल्लाह से, और किताल हो रहे हैं, जंगें हो रही हैं, और अपना मुनकरीन ज़कात के साथ जंग हो रही है, मुसैलमा कज़ाब को वासिल जहन्नुम किया जा रहा है। बेहतरीन मदीना मदीना। एक वाक़या होता है हज़रत जिसको फदक के नाम से, अच्छा ये लफ्ज़ फिदक भी कहा जाता है, फदक भी कहा जाता फदक है, है लफ्ज़, फदक फदक, जागीर फिदक भी बोला जाता है और बाग फदक भी बोला जाता है। हज़रत ये एक जागीर या बाग जो रसूलुल्लाह को खैबर फतह होने के बाद एक इनाम के तौर पे, एक माले फ़ै के तौर पे मिल गया था और रसूलुल्लाह की मिल्कियत में था या बैतुल माल का हिस्सा था। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की दो हैसियतें हैं। वैसे तो सारा का कायनात ही रसूलुल्लाह की मिल्कियत है, वाह वाह, ठीक है, वाह वाह। लेकिन क्या हुजूर ने इसको अपनी ज़ाती मिल्क या अपनी जायदाद करार दिया? ऐसा कोई भी मामला नहीं है। बल्कि जो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ रियासत थे, जो नबुव्वत का वो जो जिसको आप यूँ कह दें कि जो रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से जो कमांडर थे, जो इस्लाम के जो ना वो सरबराह थे उस पूरी रियासत के, तो उस हैसियत से उनके अपने तसर्रुफ में था। आप आगे बढ़ें, फिर इस पे हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत सवाल सिंपल है। हाँ, खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैह, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत वो रिवायतों में आता है कि वो आईं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से फदक का मुतालबा किया तो दे देते। ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि सैयदा फातिमा ज़हरा को नहीं मिला और वो मैनेजमेंट में ही रहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने पास ही रखा और उसके बाद वो ज़ाहिर है अहले बैत को भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, उसका जो रेवेन्यू आता था। डायरेक्टली हाथ में क्यों नहीं दिया? और फिर ज़ाहिर है हज़रत उमर का दौर आया, उन्होंने भी नहीं दिया, हज़रत उस्मान का दौर आया, उन्होंने भी नहीं दिया, फिर मौला अली का दौर आया, उन्होंने भी नहीं दिया। तो ये सारी बातें ज़रा खोले, ये क्या वाकया था? ये बुनियादी तौर पर फदक एक बाग नहीं है, फदक एक खैबर के करीब पूरी जागीर है। जब यहूदियों के साथ रसूलुल्लाह ने जंग की तो उसके बाद एक पुरअमन तौर पर जो उन्होंने कहा जी कि हम ये ज़मीन आपके नाम कर देते हैं, आपके हवाले कर देते हैं, तो उसमें एक सुलह हो गई आपस में और उसके नतीजे में ये जो पूरी जागीर है, और ये कोई इसकी आमदन चंद बाग जितनी नहीं थी, बहुत बड़ी इसकी आमदन अच्छा थी। छोटा जो बताते ये नहीं है, जी जी, बहुत बड़ी जगह, बड़ी जागीर थी और ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में आ गई, यानी रियासत मदीना हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में आई। क्योंकि कुरान मजीद ने ये बयान किया हुआ है कि जो माल फ़ै होता है उसमें अल्लाह और उसके रसूल के लिए होता है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसको अपना मिल्कियत में ले लिया या इसको आपने उसी तरह से जो इसका एक रियासत के मातहत एक आप यूँ समझ लें कि एक सदक़ात के उसमें रख लिया, यानी रियासत के मातहत जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें रख लिया। तो अल्लाह के नबी ने इसी से घर की आमदन भी जो अखराजात थे अज़वाज मुतहरात के, इसी में से आलुल बैत को भी जाता था, इसी में से जो बाहर के जो असला वगैरह बनाना है या कोई नई जंग की तैयारी करनी है, वो तमाम यानी कि जो मसारिफ थे वो इसमें आ गए। अच्छा, सही। अब यहाँ सोचने की बात है कि ज़ाती जो चीज़ होती है, ज़ाती, तो अब ज़ाती जो चीज़ होती है वो ज़्यादातर अपने ज़ाती मसारफ में इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सफ़ीर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी खर्चा हो रहा है, फिर जो जंगों के लिए भी हो रहा है, मस्कीनों को भी हो रहा है सारा। इसका मतलब यही है कि भई ये रसूलुल्लाह ने इसको अपनी ज़ाती मिल्कियत में नहीं लिया। ये तो एक पहली बात आ गई। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बा कमाल हो गया, वाह वाह, विसाल बा कमाल, वाह वाह, तो हज़रत सैयदातुन्निसा 5 रिवायतें इस हवाले से सही कि आपने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, सवाल किया कि उसका क्या करेंगे फदक के मामले का। इनमें से 2 रिवायतों में जिनके माशाअल्लाह मरकज़ी रावी वही इब्ने शाहब ज़ोहरी साहब हैं। इब्ने शाहब ज़ोहरी साहब ही चल रहे हैं अभी तक। जी, अच्छा, कि जिसमें यह है कि जी हज़रत बीबी पाक ने उनसे कहा, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि मैं
وہ جو معاملات ہیں میں اسی طرح کروں گا جیسے رسول اللہ نے اس کا سلسلہ کیا ہے. چونکہ ہیڈ آف ریاست کے بعد اب اگلا ہیڈ آف ریاست کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. سیدنا صدیق اکبر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے لگیے پورا سینیریو سامنے آ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان سب کے سامنے یہ چیز کلیئر ہے کہ رسول اللہ یہ جو کچھ انتظام اور انصرام کرتے رہے یہ ہیڈ آف ریاست کی حیثیت سے کرتے رہے, اور لہٰذا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا جو حضور کرتے رہے میں وہی کروں گا. بے شک. اس سے نہ بال برابر گھٹاؤں گا نہ بال برابر بڑھاؤں گا, کسی کا حق نہ لوں گا نہ کسی کا. اب اس میں بیچ میں جو نا ٹوسٹ ڈالا گیا بات کو, چونکہ ابن شہاب زہری صاحب ہیں, روئی حضرت بی بی پاک نے جنازے میں نہ آنا. ناراضگی. حالانکہ جتنی بھی روایتوں کے اندر یہ ہے وہاں تمریز کے جملے موجود ہیں, وہاں یقینی قطعی بات, یعنی کہا گیا. کس نے کہا؟ اگر ان کی طرف بات نہیں ہے تو پھر وہاں سیگا کالا ہونا چاہیے, جبکہ کالت ہونا چاہیے, جبکہ کالا ہے, یعنی راوی کہہ رہا ہے. راوی نہیں ہے. اچھا کون راوی کہہ رہا ہے؟ وہ غائب ہیں, وہ صاحب سب ہستی سے مٹے ہوئے ہیں. لہٰذا اس قسم کی بوگس روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پورا ڈرامہ سٹیج کیا گیا, بی بی پاک کا حق مار دیا گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف اتنی سی بات ہے کہ جس طرح ہر بیٹی کو, مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک مدرسے کے معتمم صاحب ہیں, ان کا انتقال ہوتا ہے, ان کی ایک بیٹی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ جو نگران مدرسے کو سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے آپ, تو اگر وہ آگے سے کہتے جی جیسے نظام پہلے چلتا رہے ہم ویسے ہی چلائیں گے, بی بی پاک مطمئن ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, مطمئن ہو گئی. جی بالکل اس کے بعد انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر. یہ مطمئن, یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں, بخاری کے اندر 3 روایتوں میں کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا. کلام نہ کرنا یہ ناراضگی بھی تو ہو سکتی ہے. کلام نہ کرنا اس مسئلے پر ایک بندہ اگر وہ اتنا معاملہ ہے تو اس کے اوپر بات کرے, وہ بات ہی نہیں کر رہی. ہم اہل السنہ و جماعت وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے اس بات کا سوال کرنا یہ فطرتی سا تقاضا ہے کہ بھئی کیا اس کا حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور وراثت کے یہ آئے گا, یعنی ان کی ملکیت میں یہ چیز ہے, یا یہ کیا ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو وہ حدیث سنائی, ٹھیک ہے, کہ اے بی بی پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء, واہ واہ واہ, ہم انبیاء کا گروہ ہیں, ہم ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی. اور یہ روایت صرف سنیوں کی کتابوں میں نہیں ہے صاحب, یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے. اچھا, کمال تو یہ کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے, علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اصول کافی فروع کافی میں بھی یہ موجود ہیں روایتیں کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ سے یہ سنا ہوا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے قرآن کے ظاہری جو عموم ہے کہ جس وقت جو آیت وراثت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کیا, تو بی بی پاک کا قرآن کے ظاہری عموم پر عمل کرتے ہوئے سوال کرنا بالکل درست ہے, بالکل درست ہے, درست ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چونکہ خود اپنے کانوں سے سنی ہوئی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے اس کی تخصیص کی ہوئی ہے. سمجھا دوں کیسے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. اب ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے, اوپن اجازت ہے, وہ کتنی شادیاں کر سکتے ہیں, ان لمیٹڈ. ہمارے لیے پابندی ہے کتنی کریں گے, 4 سب کر سکتے ہیں. لیکن اسی طرح روایات میں موجود ہے سیاق کے اندر کہ بھائی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے رسول اللہ نے پابندی لگا دی کہ بھائی جب تک میری بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں ہے تو وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا اور دشمن خدا کی بیٹی ایک بندے کے گھر میں ہو. بے شک. یہاں میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, وہ جس بیٹی کی شادی کے لیے وہ قبیلے والے چاہ رہے تھے, آفر کر رہے تھے حضرت علی کو, وہ کون تھی؟ مومنہ کے کافرہ؟ مومنہ. تو جب رسول کے دور کے اندر مومنہ ہے تو حیثیت کیا ہو گئی؟ صحابیہ. بے شک. تو سرکار صحابیہ اگر حضرت بی بی پاک کے آ جائے ان کے ساتھ دوسری نکاح میں تو کیا آ رہا ہے, صحابیہ ہیں وہ. بے شک بے شک. پتہ اور مولا علی کی بیوی, مولا علی کی بیوی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا چونکہ اس کی ریزن کیا ہے کہ بی بی پاک کی دل آزاری ہو رہی ہے, ایک حلال اور جائز کام بھی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جائز اور حلال کام کو کیا کر رہے ہیں, منع. یہ حدیث کیا آ گئی؟ مخصص.
باقی ساروں کے لیے اجازت ہے 4 کرو. اس حدیث نے خاص کر دیا حضرت علی کی ذات کو کہ جب تک بی بی پاک حیات ہیں آپ 4 نہیں کر سکتے. واہ واہ, آپ یہ خاص ہو گیا, یہ خاص ہو گیا. اسی طرح میرے اور آپ سب کے لیے جب والد فوت ہو تو اس کی وراثت اولاد کو ملے گی. بے شک. لیکن نحن معاشر الانبیاء یہ حدیث مخصص آ گئی کہ ہم انبیاء ہیں, ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی. پتہ چلا باقی سب کے لیے قانون وہی والا چلے گا. تو بی بی پاک کا کویسچن کس کے مطابق تھا؟ قرآن کے اس مطابق کہ بھائی والد کے بعد وراثت. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو کیا پیش فرمائی؟ حدیث مخصص, تخصیص کرنے والی روایت پیش کی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی رسول اللہ کی چونکہ وراثت نہیں ہے, لہذا یہ جو مالف ہے, یہ مالف ہے کی جو بھی حیثیت ہے, یہ جو باغ فتح کی, تو یہ بطور وراثت کے نہیں ہوگا. البتہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے جو مصارف اس کے رسول اللہ نے رکھے ہوئے وہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہیں گے, اور وہ رہے. پھر یہاں کویسچن یہ ہے کہ یہاں صرف حضرت بی بی پاک کا ہی معاملہ تو نہیں ہے, یہاں تو رسول اللہ کی بیویاں بھی ہیں, رسول اللہ کے چچا بھی ہیں. تو جس طرح سے بی بی پاک نے یہ کویسچن کیا, اسی طرح سے ازواج مطہرات کو بھی اسی ظاہری نص کے مطابق ان کو بھی آیا کہ بھئی یہ ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے. تو ان کو بھی یہی جواب دیا گیا اسی حدیث کے مطابق بھئی اللہ کے نبی کی وراثت نہیں ہوتی ہے, باقی ہیڈ آف علمی وراثت ہوتی ہے, ان کی علمی وراثت ہوتی ہے. باقی ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے وہ جو ان کا سلسلہ انہوں نے اس کو مقرر کیے ہوئے وہ چلتا رہے گا, اور وہ چلتا رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور باقی سارا چلتا رہا. اب اس کو وہ جو بنایا گیا کہ دیکھیں جی بی بی پاک نے جناب والا وہ اسکرپٹنگ, جی, تو یہ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دونوں ہستیاں حضرت سیدۃ النساء, ان کا جو سوال تھا وہ قرآن کے ظاہری عموم کے مطابق تھا, بالکل برحق ہے. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے چونکہ اپنے کانوں سے بات سنی, آپ نے کہا نا کہ حضور کو دے دینا چاہیے, تو جب خود رسول خدا اپنے صحابی کو سنا رہے ہیں اور کانوں سے وہ سن رہے ہیں, کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ابوبکر صدیق جیسا بندہ نبی کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ بے شک, بے شک. اس لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ بی بی پاک, میں اپنے خاندان سے زیادہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ محبت کرتا ہوں, اور آپ حضور کو سب سے زیادہ پیاری تھیں, اور مجھے آپ سب سے زیادہ پیاری اور عزیز ہیں. لیکن چونکہ رسول خدا کے یہ فرمان ہے تو انہوں نے فرمان سامنے رکھا, اور بی بی پاک نے اپنے بابا جان کا فرمان سن کر اس پر کوئی کلام نہیں کیا, بات ختم ہو گئی. یہ بعد میں ٹویسٹ ڈالے گئے, وہ سکرپٹنگ کیا بولتے ہیں اب وہ سارا بیچ میں. لیکن حضرت یہ خبریں واحد ہوگی جو سیدنا ابوبکر صدیق نے نہیں, اس میں اس کا تو بہت اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تو اس کے گواہ ہیں, ہاں راوی ہیں, روایتیں اور صحابہ کرام سے بھی یہ مروی ہے. بالکل صحیح. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود 2 سلسلے ہیں نا, وہ حاکم وقت ہیں اور خود حضور سے سنی ہوئی ہے بات. ایک ہیڈ آف سٹیٹ دوسرے ہیڈ آف سٹیٹ کو جو دے دے تو اس کے لیے تو قطعی ہے, وہ بھلے اسے ایک نہیں کیوں بات کی ہو. مثلا ایک ہیڈ آف سٹیٹ کسی جرنیل کو آرڈر کرتے کہ اٹیک کرو تو وہ کیا کہے گا, خبر واحد ہے. نہیں بالکل, اس کے لیے اس کا امر ماننا یہ قطعی ہو جائے گا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق. حضرت یہ تو ہو گئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. حضرت عمر آئے, ایسے ہی چلا نظام. حضرت عثمان آئے, مولا علی نے بھی تو 4.5 سال کی خلافت کی, انہوں نے بھی تو فدق نہیں دیا. جی, ان کے یہ سہم یہ ہے, چونکہ یہ ایک سب کو معلوم تھا کہ یہ معاملہ ایسی طرح ہے, اس وجہ سے حضرت علی نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا. بھائی واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے حضرت. لیکن یہ چیزیں 1450 سال بعد ایک ایسی شکل بن گئی ہیں, اور پھر ظاہر ہے ڈفرینس آف اوپینین 2 جگہوں پہ آ گیا ہے, اور ایکسٹریم رویوں پہ چلے گئے نعوذ باللہ, کہ ایمان پہ باتیں ہو رہی ہیں اتنے بڑے بڑے شیخین کے اوپر کہ جن کے لیے قرآن کی نص موجود ہے, قرآن مجید ان کے لیے غار ثور کا واقعہ فرما رہا ہے. بھئی کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہی آخری بات کروں گا, اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. کیا بات ہے حضرت, آپ ظاہر ماشاءاللہ اتنا علم رکھتے ہیں, ان ساری چیزوں میں آپ کی نجی بھی محافل میں باتیں ہوتی ہوں گی, تو کوئی ایسا بندہ کوئی ریورٹ ہوا ہو, کنورٹ ہوا ہو, اور کسی نے حق قبول کیا ہو, اور یہ چیز پہ, کیونکہ ہمارا اسماء و رجال ڈیفرنٹ ہے, ان کا ڈیفرنٹ ہے, وہ ہماری روایتیں اسی لیے نہیں مانتے کہ یار ہمارا ہے ہی ڈیفرنٹ. صحیح. دیکھیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں حق کے متلاشی اور ایک ہوتے ہیں لڑنے والے.
تکرار کا علم جن کے پاس ہے, جن کا کام یہ ہے کہ میں نے اس کو چپ کرانا ہے, میں نے اس کی بات کو کاٹنا ہے. ایک ہے کہ بھیا میں نے سیکھنا ہے. صحیح. میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے انہوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ کی, اور پھر ہم نے کبھی کسی پر کوئی چیز مسلط نہیں کی ہے. ہم نے ان کو موقع فراہم کیا ہے کہ آپ دونوں طرف کے دلائل کو اب دیکھیں, اور دونوں طرف کی چیزیں جو وہ پوائنٹ مسالہ لگا رہا ہے اس مسالے کو 2 منٹ کے لیے ہٹا کے نہ تو اس چیز کو آپ سامنے رکھیں, اور پھر قرآن کی جو عظمتیں جو قرآن نے ان کے لیے بیان کی ہیں اس کو سامنے رکھ کر آپ بتائیں. اور پھر ان کے لیے دیکھیں سر پرابلم کیا آتی ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات کے لیے یہ نظریہ رکھ دیا جا رہا ہے, یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جیسے کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, بے شک ہوتا ہے, ان سے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی, تو صحابہ کو بھی یہ سیدھا ہونا چاہیے تھا. جبکہ صحابہ کرام انسان ہیں, وہ ان سے جو نا خطا ہو سکتی ہے, وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. یہ قطعی عقیدہ ہے ہمارا. جی بالکل قطعی عقیدہ ہے. تو اب اس میں اگر بالفرض کسی ایک مقام پر کسی بھی بندے سے کئی چیزیں تو ہوئی ہیں نا کہ اصل میں ہمارے ذہنوں میں یہ چیز یہ ہو گیا, کئی جگہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو بتقاضے بشریت صحابہ کرام سے اگر کہیں کمی کوتاہی کبھی کمزوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا, یہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. عہد کے موقع پر آپ دیکھیں, ہاں جبل رمات والا, ٹھیک ہے, واہ واہ, تو بظاہر انہوں نے اللہ کے رسول سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر جو ظاہر کتنا حضور نے فرمایا تھا کہ بھائی جو مرضی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا, بے شک, لیکن ان سے وہ معاملہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتنی لفظوں میں تنبیہ بھی فرمائی, لیکن چونکہ خلوص تھا, دیانت تھی, نیت خالص تھی, صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ عشق کا معاملہ تھا, اللہ تعالیٰ نے بھائی واہ واہ, ہم عشق کے بندے ہیں کہ بات بڑھائی ہے, معاف کر دیا. اچھا اب ایسے بدبخت بھی ہیں جو آج بھی اس ڈیٹ میں بھی اس چیز کو لے کر ان مقدس ہستیوں پر ٹونٹ کر رہے ہیں, وہ جی وہ بھاگ آئے تھے یار, اللہ کہہ رہا ہے میں نے معاف کر دیا, تم آج بھی اس کو لے کر بیٹھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بھائی واہ 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 واہ. لیکن ایک بات یہ بھی آتی ہے حضرت, سیدنا صدیق اکبر کے سامنے جو آئے منکرین زکوٰۃ, مرتد, سیدنا عمر کا قاتل ابو لولو فیروز مجوسی, سیدنا عثمان کے سامنے بلوائی, مولا علی کے سامنے جو آئے. لیکن یہ تو میرے خیال میں یہ قیاس بڑا غلط جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے, ہر چیز کو ایسے وہ کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے ساتھ جنگ لڑی, کفار کے ساتھ جنگ لڑی, مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی. بے شک. صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کو کافر سمجھ کر ان سے جنگ لڑی. بے شک ایسے ہی ہے. ایسے ہی. حضرت سیدنا عمر نے کیسر و کسریٰ کے خلاف جنگ لڑی, ان کو جس نے شہید کیا وہ بھی انہی کا وہ سارا معاملہ تھا, کافر سمجھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے, ان کو لیے لفظ بلوائی بولا جاتا ہے. بلوائی, کیا ان کو کسی نے کافر کہا؟ کسی نے کہا حضرت یہ مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتے رہے, کسی نے منع بھی نہیں کیا کہ ان سے پیچھے نمازیں بھی نہ پڑھو. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی کے ساتھ جن لوگوں نے جنگ کی, کیا حضرت علی نے ان کو کافر کہا؟ نہیں کہا. نہیں کہا. تو پھر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں, مسیلمہ کذاب کے پیروکار ہیں, وہ اور جن کا حضرت علی جنازے پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں, وہ یہ دونوں آپس میں برابر. لیکن ایک حدیث حضرت لائے جا, ہاں پوری کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ وہ کرتے جو آج ہم چاہ رہے ہیں, صحابہ وہ کرتے جو کرتے, یعنی آج ہم جو ہم چاہ رہے ہیں, یہ کیوں نہیں کیا؟ واہ 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 واہ. حالانکہ ہم پابند ہیں کہ ہم جو ان مقدس ذوات سے اسلام کی جو خدمت ہوئی ہے, ہم اس کو اپنے اس سے رہنمائی حاصل کریں, نہیں یہ کہ ان کے لیے جناب تلوار اور تیر لے کر زبانیں دراز جناب زبانیں تان جو ہے نا وہ دراز کریں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خود جو ان کے ساتھ جنگ لڑنے والے ہیں, تو انہوں نے کیا فرمایا؟ مسلمان. ٹھیک ہے جی, اور غالباً جنازے بھی پڑھے. جی جنازے پڑھے گئے نا, تو پھر مسلمہ کذاب والے جنازے کیوں نہیں پڑھے؟ بے شک کافر تھے. تو جب وہ کافر ہیں تو قیاس کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کا فلانا ہے تو ان کا فلانا ہے؟ یہ کیا ہے یار, نان سینس. بھائی واہ 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 واہ. حضرت پھر اعتراض ایک حدیث پہ ہوتا ہے, اپنا ایک روایت ملتی ہے 2812 صحیح بخاری کی, حضرت عمار بن یاسر. کیا روایت؟ حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے ہے کہ تمہیں ایک جماعت شہید کرے گی جسے تم جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلائے گی.
غالباً یہ 2812 میرے پاس یہ بخاری شریف کی کھلی ہے. وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ باغی جماعت. عَمَّارٌ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. یہ ہیں الفاظ ہیں کہ حدیث ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، بلکہ یہ تو درجہ تقریباً تواتر مانوی تک پہنچی ہوئی ہے یہ روایت. اس پہ کسی نے، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی مستند محدث نے اس حدیث کے اوپر کوئی کلام کیا ہو. بالکل درست ہے، صحیح سند روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، صرف ایک یہ شہید ہوئے تھے وہاں پہ، یہ کئی حوالوں سے یہ جو ہے نا وہ روایت موجود ہے صفین کے موقع پہ. جی جی. تو اب آپ اس کا سوال کرنا چاہیں گے، کیا سوال ہے؟ وہ شہادت ان کی ہوئی ہے صفین کے موقع پہ. تو ٹھیک ہے، اور صفین میں وہ مولا علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دوسری ظاہر ہے حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے کسی سے جنگ کرتے ہوئے شہادت ہوئی، شہید ہوئے. کیا نتیجہ نکلے گا حضرت؟ دیکھیں ہمارے نزدیک بڑی واضح سی بات ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں حضرت علی حق پر تھے بے شک، اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی جو ہے نا وہ خطا پر تھے. اس حوالے سے اہل سنت کا خطا اجتہادی، محتاط رویہ یہی ہے کہ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں سے خطا اجتہادی ہوئی ہے. خطا اجتہادی کسے کہتے ہیں؟ خطا اجتہادی کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان کی نیت ٹھیک تھی، نیت ٹھیک تھی لیکن غلطی ہو گئی. تو اس وجہ سے ان کا اپنے ایک اجتہاد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جو ہے نا وہ جنگ کی ہے. تو بہرحال صحیح ہے، حضرت علی حق پر تھے تو حضرت عمار بن یاسر حق کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے مقابلے میں شہید ہو گئے. اور صرف حضرت عمار بن یاسر نہیں شہید ہوئے، یہاں تو ہزاروں صحابہ کرام ہیں جو وہ شہید ہوئے ہیں. ہاں جی، جن کا نام بھی شاید نہیں پتا ہو. حضرت علی کے لشکر میں جناب بدری صحابہ تھے اور 1500 سے زیادہ جو ہے نا وہ انصاری صحابہ تھے، 96 سے زیادہ بدری صحابہ حضرت علی کے لشکر میں تھے. حضرت اویس کرنی کے والا جی جی وہ بھی ہیں. حضرت خزیمہ انصاری ان کے ساتھ تھے، دیگر صحابہ کرام حضرت علی کے ساتھ تھے. یہاں بعض صحابہ کرام وہ تھے کہ جو دونوں طرف سے خاموشی انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی کہ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے. اور چند لوگ تھے صحابہ میں سے، بہت مختصر تعداد تھی جو دوسری طرف تھی، یعنی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ کھڑے تھے. اور زیادہ اکثریت حضرت علی، چونکہ حضرت علی حاکم وقت تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور صحابہ کرام کی جو کثرت رائے اس سے منتخب ہوئے تھے، صحابہ نے ان کی بیعت لی ہوئی تھی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جو تلوار اٹھائی تو ظاہر ہے یہ حاکم وقت اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف ان کا یہ تلوار اٹھانا یہ درست نہیں تھا. چاہے وہ انہوں نے تعویل جو بھی ان کی ہوئی ہے اسی وجہ سے ان کی وجہ سے ان کا وہ کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال ہمارا اہل سنت کا بڑا حضرت آج کیا عقیدہ ہے؟ اب 1450 سال بعد یہی عقیدہ کیا ہے ہونا چاہیے کہ حضرت علی اکبر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی ہے. خطائی تعدی اس کا بہترین یعنی محتاط قول یہی ہے کہ خطائی تعدی، اور سب و شتم نہیں کر سکتے ہم حضرت. دیکھیں اہل سنت کا، مولا علی کے ماننے والوں کا تو کبھی سب و شتم کا رویہ رہا ہی نہیں ہے. یہ سب و شتم تو دوسری طرف کا ایک ہتھیار رہا ہے کہ جو بڑا زمانہ اہل بیت کے خلاف سب و شتم کا ہتھیار استعمال ہوتا رہا ہے. تو جو صحیح مولائی لوگ ہوتے ہیں وہ تو کبھی سب و شتم کا راستہ اختیار ہی نہیں کرتے. مروان لانتی جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے کیا کیا بکواس کرتا رہا، خود حضرت حسن مجتبیٰ کو سامنے بٹھا کر کس کس قسم کے الفاظ حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہیں وہ کہتا انتم ملعونون کے الفاظ اس ظالم بدبخت کے نے بولیں. تو وہ صبر کرتے رہے صرف کس کے لیے؟ وحدت امت کے لیے، امت کے فتنے سے بچنے کے لیے. حضرت امام حسن حضرت یہ بدبخت مروان بن حکم کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس پہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے اسے مدینہ شریف میں لایا کون تھا واپس؟ دیکھیں رسول اللہ نے نکال دیا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی الاؤ نہیں کیا. اس میں دو ہی باتیں کہ یا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کوئی رسول اللہ کی اسپیشل اجازت موجود ہوئی ہوگی، جیسے کہ وہ لگے ہوئے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے تو یہ آ رہے ہوں. تو دوسرے صحابہ جن میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس کو نہیں آنے دیا، تو ان کے نزدیک شاید وہ روایت ان تک نہ پہنچی ہو. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید یہ تو تعویل کرنا ہوا نا، تو تعویل ہی کریں گے ہم، ورنہ جنتی عثمان جیسے 10 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کی بشارت دی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے ذوالنورین جو ہے نا ایک ایسا بدبخت آدمی کی جیسے رسول اللہ نکال رہے ہیں اور وہ واپس لا رہے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ اگر لے بھی آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کو خطائی تعدی پر محمول کریں گے، بس اس سے اوپر تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ. بھائی واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت میں سمجھتا ہوں کہ اجماع امت جب حضرت امام مہدی آ جائیں گے نا شاید تبھی ہو، کیونکہ جب دو گروپس ہو جائیں گے فرقہ واریت بھی ختم ہوگی، بس ایک حق کا ہوگا اور ایک اینٹی امام مہدی ہوگا.
کیونکہ آج کی ڈیٹ میں تو جتنا ہم, جیسے میں نے بتایا, آپ نے بتایا ہمارا اسماء و رجال ڈیفرنٹ ہے, دوسرے مسالک کا ڈیفرنٹ ہے, تو وہ مانیں گے نہیں. حضرت جاتے جاتے سوشل میڈیا کا پرفتن دور ہے, عزت محفوظ نہیں ہے, ہماری نہیں ہے. علماء کرام کی میمز بن رہی ہیں, مذاق اڑ رہا ہے, تمسخر اڑ رہا ہے. چلیں یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے. مقدسات, بلیسفیمی, حضور کی ذات, امام الانبیاء, استغفر اللہ. میں چاہتا ہوں آپ اس پہ لب کشائی کریں حضرت. یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی جو پکڑے جا رہے ہیں لوگ, اس کو شرعی حکم بھی بتائیں اور گرفت کریں ذرا باوجہ بلند کہ کس طریقے سے کیا ہونا چاہیے. دیکھیں نادر بھائی, یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اور اس وقت پوری امت مسلمہ کے لیے, ہم تمام مسلمانوں کے لیے, چاہے کسی بھی مسلمان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ یا کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ ہے, جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, اس کے لیے انتہائی پریشان کن احوال یہ ہیں کہ سوشل میڈیا پر پچھلے 5-6 سال سے منظم انداز سے ایک بلاسفمی کا ایک گروہ متحرک ہے. میں تھوڑا سا اس پہ عرض کر دوں تاکہ سننے والوں کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ جائے. یہ ایک 4 لوگوں کا گروپ تھا جنہوں نے بلاسفمی باقاعدہ طور پر شروع کی. اور یہ بلاسفمی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی لفظ کسی تعویل میں کوئی غلط لفظ لکھ دیا سب کو لسانی سے نکل گیا, بلکہ یہ پراپر اس قسم کی استغفر اللہ العظیم گستاخی ہے کہ جس طرح انسان کے جو اس پر اللہ رسول کا نام لکھنا, پھر بنانا, اور ان پورن ویڈیوز میں جو میل ہے اس کے سمجھ گیا, اللہ اللہ اللہ, دوسری طرف کسی کا توبہ استغفار. پھر جس وقت جو عام ترین, آگے چل کے میں اس کی حوالے سے ایک آواز اٹھانی اس لیے میں بتا دوں کہ پھر کوئی غلط حرکت کر کے پھر وہ قرآن پاک پہ پھر یہ ساری ویڈیوز بنا کر ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنا, یہ اس طرح کی پھر الماظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, رسولوں کی, نبیوں کی, ازواج مطہرات کی, اور اسی طرح سے حضرت بی بی پاک کی اور تمام آل البیت کی بےادبیوں اور گستاخیوں کا اس طرح سے طوفان بدتمیزی جو ہے نا وہ بپا کیا گیا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ پورا جو گروہ تھا تو انہوں نے ایک پورا منظم انداز سے انہوں نے یہ سلسلہ کیا. اس کا راستہ روکنے کے لیے پھر کچھ لوگ میدان میں آئے اور انہوں نے عدالتوں کا رخ کیا. عدالتوں نے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو, پی ٹی اے وغیرہ کو, یہ سب کو کہا کہ بھئی آپ اس کی قانون سازی کریں اور اس کے بعد اس کے لیے روک تھام کے لیے کوشش کریں. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا, لیکن یہ تعداد مسلسل بڑھتی رہی. ان کا جو مین ہتھیار ہے وہ ہے پورنوگرافی, یعنی ادھر سے یہ آتے ہیں اور وہاں سے منظم ان کو اربوں کروڑوں ڈالر ملتے ہیں, اور وہاں پر نوجوان لڑکے, خوبصورت لڑکیاں وہ انوالو ہوتی ہیں. اور جو بھی لوگ, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں, جو ان پورن ویڈیوز کی طرف, پورن ویب سائٹ کے اوپر جو وہ وزٹ کرتے ہیں, تو وہاں سے یہ لوگ ان کو گھیرتے ہیں اور پھر ان کو یہ اکساتے ہیں کہ اس طرح سے آگے ان کے یہ گینگ بڑھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی یہ توہین کا جو ہے نا یہ بازار گرم کیا جاتا ہے. اب ان کے اوپر جو عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے, اور اب این سی سی آئی اے جو ایک ادارہ ہے ان کی طرف سے جو ہے نا ہوا ہے, تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ 400 کے قریب یہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں. ان میں سے کئیوں کو جو ہے نا سزائے موت سنائی گئی ہے چھوٹی کورٹوں سے, کئیوں کو ہائی کورٹ سے بھی جو نا ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے ان کا ایک منظم انٹرنیشنل جو ہے نا وہ پورا گروہ ہے, اور ان کے جو حمایتی لوگ ہیں تو وہ مختلف صورتوں میں ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں. کچھ سوشل میڈیا, کچھ اینکرز کی صورت میں, کچھ صحافیوں کے روپ میں, چونکہ جو لادین قسم کے لبرل ٹائپ کے لوگ, نعوذ باللہ, جو بقرعید پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. بہرحال یہ فلسطین پیسے بھیج دو, بقرعید کیوں منا رہے ہو, اس طرح کے. بہرحال ان کا جو ایک اصل مشن یہ ہے کہ یہ اسلام کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے وہ پورن ویب سائٹس کے ذریعے سے جن لوگوں نے جو وہاں جاتے ہیں, اور اس میں ہمارے نوجوان بچوں کو, بچیوں کو اور ہر شعبے کے لوگوں کو جناب انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اب اس میں بڑا فول پروف نظام ہوتا ہے این سی سی آئی اے کا. پہلے وہ جو لوگ ہیں, یہ نہیں کہ ایک آدھ کسی نے جناب شیئر کر دی پوسٹ تو اس کو کر دیا,
ان کے ان لوگوں پر وہ ہاتھ ڈالتے ہیں کہ جن کا ایک بڑی ہسٹری ہوتی ہے, جو پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں, جو کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, پھر وہ باقاعدہ آگے ادھر ادھر وہ پھیلاتے ہیں. تو جو ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں ان کو یہ گرفتار کرتے ہیں, اور اس کے لیے پورا ایک قانون پروسیس ہے. ان کی تمام چیزوں کا فائلیں بنتی ہیں, ریکارڈ اس کا تیار ہوتا ہے, اور وہ چیزیں عدالتوں میں پیش ہوتی ہیں. اب ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ ہماری عدالتوں سے ابھی حالیہ دنوں میں ہائی کورٹ سے ایسے کنفرم جن کو چھوٹی عدالتوں نے ان کی واضح اور دو ٹوک گستاخیوں کی وجہ سے ان کو سزائے موت جو ہے نا وہ دی ہے. تو اب جو ہائی کورٹ ہے اس نے جناب ایسے 4-5 لوگوں کو چھوڑا ہے, اور ایسی بوگس اور مدعا خیز بنیادوں پر ان کو چھوڑا گیا ہے کہ آپ بھی وہ پڑھ کے ہنس پڑیں گے کہ یار یہ کیا ہے. مثلاً بعض لوگوں نے گستاخیاں کر کے, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, انہوں نے جو ویڈیوز ہیں وہ کسی دوسرے کے اکاؤنٹ سے ان کو کیا, پبلش کیا, یعنی کسی دوسرے کی سیم سے ان کو انہوں نے اپلوڈ کیا. ویڈیو میں وہ دکھائی دے رہا ہے قرآن کے اوپر, قرآن کو جب ان سے وہ اکٹھا کیا گیا, کلیکٹ کیا گیا وہ قرآن کا نسخہ, اس کا ڈی این اے کرایا گیا تو ڈی این اے میچ کر گیا. نادر بھائی سن رہے ہیں آپ؟ بالکل سمجھ گیا ہوں. اب عدالت اس ڈی این اے پازیٹیو کی رپورٹ کو نہیں دیکھ رہی, باقی جو ان کے اتنی بڑی فائلیں بھری ہوئی ہیں, ان کی چیزیں جو ان سے برآمد ہوئی ہیں ان کو نہیں دیکھ رہی. اس بنیاد پر ان کو چھوڑ رہی ہے کہ چونکہ اپنی سم سے یہ اپلوڈ نہیں کیا ہے یہ مواد, لہذا یہ جناب ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں. تو اس بوگس بنیادوں پر ان کو چھوڑا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن کو عدالتیں سزائے موت دے رہی ہیں, اتنی موٹی فائلیں ان کی گستاخیوں کی بھری ہوئی ہیں, آپ کو وہی آئی ہے کہ وہ بے گناہ ہے, اور پھر آپ کن دلیلوں کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں؟ کہتے ہیں وہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں پھنسایا گیا. سبحان اللہ. یعنی کوئی گستاخ رسول بھی اندر اقرار کرے گا کہ ہم نے یہ گستاخی کی. وہ جو زمزم قادری نام کا بندہ ہے, وہ جو نابینا کا آپ نے دیکھا, بندے نے اس کی کہا جی کہ وہ بے گناہ اندر ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے جی کہ وہ نابینا ہے اور اس کے پاس سے بٹنوں والا موبائل نکلا ہے, لہذا نابینا بندہ بٹنوں والے موبائل پر کس طرح گستاخی کی پوسٹیں اپلوڈ کر سکتا ہے. آپ نے بھی سنا, دوسروں نے سنا, یار یہ تو بڑا ظلم ہے. جبکہ وہاں فائل پوری آپ پڑھیں, میں یہ بات پوری کر لوں, جس نے بھی کیا ہے لتاڑا جائے, جی الٹا کر کے مرچوں کی دھونی بھی دی جائے, لتاڑا بھی جائے, لٹکایا بھی جائے. اس کو میں اپنے سننے والوں کو بات پوری کر لوں ایک چند سیکنڈ میں, کہ وہ جب اس کی فائل ہسٹری آپ نکال کے دیکھیں تو اس میں اس سے بٹنوں والا موبائل بھی نکلا ہے اور باقاعدہ اس سے دوسرا موبائل بھی نکلا ہے. اور جو اگلی چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ نابینا ہوا, نابینا گستاخی کرنے کے 6 مہینے کے بعد ہوا. تو ایک آدمی خودکش حملے کی پلاننگ کرے, دہشت گردوں کا ماسٹر مائنڈ ہو اور کئی بندوں کو قتل کر چکا ہو, اور بعد میں وہ نابینا ہو جائے یا اس کا گیر کے ٹانگ ٹوٹ جائے, تو کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. تو گرفت سب کی ہوگی. اب میں آپ کے پروگرام سے انٹینشن سے جو کر رہا ہے, ایک تو سبقت لسانی ہے نا حضرت, دیکھیں ایک انٹینشن سے کر رہا ہے پوری. نادر بھائی اس میں انٹینشن کی آپ کیا بات کریں گے؟ جو پوری کریشن کر رہے ہیں, پوسٹیں بنا رہے ہیں, ویڈیو کر رہے ہیں, پھر وہ انداز سے وہ قط کر کے, تو یہ قرآن پہ ان کے پوسٹیں, ان کے جو ڈی این اے وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. عام ترین بات جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ تائید کریں اور اپیل کریں, ہم اپنے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ 39 قرآن کے وہ نسخے جن پر ان ظالموں نے, استغفر اللہ حضرت نہ دہرائیں, پتہ ہے بار بار دل دہل رہا ہے. میری اپیل جو ہے وہ اپیل سنیں کیا ہے. بالکل اپیل یہ ہے کہ وہ نسخے اسی نجس حالت کے اندر, اس کے اوپر وہ گندگی وہ تعویل میں موجود ہیں. NCCI ہے کہ خدا کے لیے یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, آپ انویسٹیگیشن آپ کی ہو چکی ہے, کم از کم ان نسخوں کو غسل دینے کے احکام جو ہے نا جاری کریں. میں اپنی پوری قوم سے کہوں گا, میں اپنے اداروں کے بڑوں سے کہوں گا, میں حافظ قرآن چیف آف آرمی سٹاف سے اپیل کروں گا, خدا کے لیے آپ کردار ادا کریں. وہ 39 قرآن کے نسخے, چونکہ وہ کہتے ہیں جی کیس پر لا, جب تک یہ کیس دی اینڈ ختم نہیں ہوتے ہیں, یہ قانون یہ ہے کہ بھی ان کو آپ مال مقبوضہ کے طور پر آپ نے ان کو اسی طرح رکھنا ہے, پروف کے طور پر. تو بھائی آپ اپنے پروف ان کے جو بھی آپ اس پہ کریں, چاہے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے, خدا کے لیے سے بڑی اور کیا معاملات ہوں گے. تو اس کے لیے خدا را یہ کرے اور ان قرآن کے نسخوں کو جلد جلد غسل دیا جائے. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. مفتی صاحب انشاءاللہ یہ آپ کی آواز ظاہر ہے آپ ہر پلیٹ فارم پہ اٹھا رہے ہیں, ہم بھی اس چیز کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کا, اور ہم آپ کا کیا ساتھ دے رہے ہیں, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ پاک نشان عبرت بنائے ایسے لوگوں کو,
اور انشاءاللہ ہمارے ادارے ایکٹیو بھی ہیں اور ہوں گے. پوری امید ہے انشاءاللہ مزید کارروائی ہوگی, آپ بے فکر ہو جائیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, اللہ پاک آپ کو مزید استقامت دین دے, مزید آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. کرنٹ ایک تو اتنا ہے کہ میں بات ہی نہیں کر پاتا کہ فلو اتنا ہے آپ کا کہ سمجھ ہی نہیں آتا بیچ میں بات کیا کر رہی ہے. کمال ہے. اللہ پاک آپ کی آمد اور ذہن میں بھی مزید آپ کو وسعتیں دے. اس پوڈ کاسٹ کو حضرت اختتام کرتے ہیں یہیں پہ, اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور مناظرے کے کنگ مفتی حنیف قریشی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.